آتی ہے تو اگر موروں کو نکلنے میں یا موروں کو سنبھلنے میں وہ ڈسک کامیاب ہو جائے تو ٹھیک، ورنہ ڈسک بھی بیٹھ جاتی ہے، اس کا فلوٹ جو نکل جاتا ہے تو ڈسک نس کے بیٹھ جاتی ہے۔ جب ڈسک جو ہے وہ نس پہ بیٹھتی ہے تو اس کو ارک النساء کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ پھر ارک النساء کی بیماری جو ہے، ارک النساء کو لنگڑی کا درد بھی کہتے ہیں، ارک النساء بھی کہتے ہیں، جب وہ بالکل ٹھیک پہ چلے جائے تو یہی چھٹی کا بھی یہی ہوتا ہے، یعنی کہ خون کی نالیاں بند ہونے کو چھٹی کا یا ارک النساء یا لنگڑی کا درد کہتے ہیں۔ یہ شریر سے ہوتی ہوئی پھر پنڈلی سے ہوتی ہوئی پاؤں تک، اور پاؤں سے پھر کوہنوں تک، یعنی انگلیوں کے کوٹوں تک لے جاتے ہیں۔ جہاں جہاں سے یہ رگ بند ہو جاتی ہے، خون لے جانے والی اور لے آنے والی، واپس لانے والی دونوں نسیں جو بند ہو جاتی ہیں، اس کو کہتے ہیں لنگڑی کا درد، ارک النساء یا چھٹی۔ تو اب ہم اس کو دیکھنے جا رہے ہیں کہ اس بھائی کو مسئلہ کیا ہے۔ تو میں نے ان کو چیک کیا ابھی، تو ان کو L4 اور L5 میں پرابلم ہے، اور درمیانی ڈسک بھی ان کی جو ہے وہ نکل گئی ہے، ڈسک بہ گئی ہے۔ بہ جانا کہتے ہیں کہ اس کے اندر سے جو فلوٹ ہے وہ نکل گیا، وہ بالکل پپڑ سی بن گئی ہے۔ ابھی ہم ان کو ایڈجسٹمنٹ دیں کہ آپ کے سامنے انشاءاللہ ان کو ٹھیک کریں گے، اور یہ اس کا انشاءاللہ کہیں گے کہ میں ٹھیک ہو گیا۔ پہلے ہم موروں کو چیک کریں گے، چیک کرنے کے بعد ہم ان کو دیکھیں گے کہ دائیں زیادہ ہیں یا بائیں زیادہ ہیں، یا اوپر نیچے ایک دوسرے میں پھنسے ہوئے، یا تو مورا پھنستا ہے یا مورا کھلتا ہے۔ مورا نکلتا نہیں ہے، یہ کہتے ہیں کہ مورے نکل گئے، مورے نکلتے نہیں، وہ اپنے اسی سکون میں ہوتے ہیں، لیکن وہ یا تو کھل جاتے ہیں۔ موروں کی پوزیشن ہوتی ہے بالکل انگلیوں کی مانند، جب مورے کھلتے ہیں اس طرح ہو جاتی ہے اور سکون ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ جس وقت آپ MRI دیکھتے ہیں یا ایکس رے دیکھتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سکون ٹیڑھا ہو جاتا ہے، تو مورے کھل کے اس طرح ہو جاتے ہیں۔ جب اس طرح ہو جاتے ہیں تو بندے کو یا تو وہ اس ٹائپ پہ ہو جاتا ہے، ٹیڑھا ہو جاتا ہے، یا اس ٹائپ پہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس جس وقت بھی مریض آتے ہیں تو وہ ڈاکٹروں سے ہو کر وہ بالکل تھک ہار کر جب وہ MRI کروا کے 9,000 یا 10,000 MRI پہ لگ جاتا ہے، اور وہ مریض کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے پیسے کا۔ وہ ڈاکٹر صاحبان کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی مورے نکل رہی ہے، اس کی کیا ہو۔ ہم اس کی نبض دیکھیں اور ہم اس کی باڈی اسٹرکچر دیکھ کے ہم بتا دیتے ہیں کہ آپ کو کون سا مورا نکلا ہوا ہے، کون سا مورا کھلا ہوا ہے، کون سا مورا ڈیمیج ہے یا بیٹھا ہوا ہے۔ ابھی بھائی صاحب کے جو ہے L4 اور L5 کا پرابلم ہے، ابھی ہم اس کو دبا کے ہم چیک کر لیں گے، اس کی دائیں بائیں حرکت کو، اس حرکت کو دیکھ کے پھر اس کا ہم پورا سکون چیک کریں گے۔ جس طرح گاڑی کی الائنمنٹ ہوتی ہے اس طرح اس کی بھی الائنمنٹ ہوتی ہے۔ تو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کے سامنے ایک ہم پریکٹس کرتے ہیں۔ کی فائدہ سی بلان دا جے اداں اگے ہی پینا سی انہاں نے۔ ابھی ہم نے اس کے بازوں کو، ابھی میں نے ان کا ایک بازو جو ہے اس پہ لایا ہے، یہ بازو ان کا حرکت تھا کہ یہاں تک آ گیا ہے، اور ابھی یہ دوسرے والا جو ہے یہ یہاں پہنچا ہے۔ یعنی اگر ہم اس کو دائیں میں اس طرح کریں تو 1.5 انچ کے کھچاؤ اس طرح کھچاؤ۔ ابھی ہم نے کھچاؤ نکالنا ہے۔ کھچاؤ نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو پیچھے والا بازو ہے وہ یہاں پہ ہے، یہاں سے ہم نے اس کو ٹٹولنا شروع کرنا ہے کہ کس میں کھچاؤ، کون سے مورے میں کھچاؤ۔ ان کو یہاں سے دباؤ پڑا ہے تو مورے میں کھچاؤ یہاں سے آگے۔ ابھی ہم اس کو ایڈجسٹمنٹ کریں گے، ایڈجسٹمنٹ کر کے انشاءاللہ ان کا کھچاؤ جو ہے جو اس طرح کڑک کی ایک آواز آئی اور بورڈر ایڈجسٹ ہو گیا، نکلا ہے، کافی کی آواز آئے گی، انشاءاللہ یہ چیز ہو جائے گا۔ کھچاؤ بالکل برابر ہو گیا، اب ہم کو سیدھا کر کے لٹائیں گے۔ بھائی والے صاحب سارے کلام تے کرنا جناب، یہ اگریسر کھڑے ہو کے سارے نے دیکھنا۔ یہ بات یہ یاد رکھنے کی ہے کہ ہر مورے کے ساتھ دونوں سائڈوں کے پٹھے چلتے ہیں، درمیان میں ریڑھ کی ہڈی ہے، ریڑھ کی ہڈی کے اوپر پٹھے چلتے ہیں، سائڈ میں سے چلتے ہیں اور پیچھے رام مورے چلتا ہے، اسپینل کارڈ۔